مجھے پوسٹرز کے ذریعے سے یہ بات پتہ چلی کہ آپ کے اس علاقے میں پیغام اسلام اور اصلاحی معاشرہ کے حوالے سے یہ محفل منعقد ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اس سے متعلق حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں چونکہ وقت عصر کا قریب ہے، بہت لمبی گفتگو نہیں ہوگی، تھوڑی سی گفتگو کرنا ہے۔ آپ نے ہم نے کبھی غور کیا، اور سنجیدگی سے سوچئے کہ کبھی ہم نے غور کیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے 70 ماہوں سے زیادہ، کروڑوں ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ اگر کسی سے پیار کرتا ہے تو وہ حضرت انسان سے پیار کرتا ہے۔ انسان سے زیادہ اللہ پاک کسی سے پیار نہیں کرتے، سب سے زیادہ پیار اس کو انسان سے۔ بلکہ اگر انسانوں سے سب سے زیادہ پیار نہ ہوتا، بڑی دلیل اللہ پیار انسانوں سے سب سے زیادہ کیوں کرتا ہے۔ اگر انسانوں سے سب سے زیادہ اس کو پیار نہ ہوتا تو وہ اپنے محبوب کو انسان بنا کر نہ بھیجتا۔ محبوب کو انسان بنا کر بھیجا، اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے زیادہ پیار اگر وہ کسی سے کرتا ہے تو وہ انسان ہے۔ لوگ کہتے ہیں وہ 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے، لیکن مجھے یہ خیال ہوتا ہے کہ وہ کروڑوں ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ اور میرے خیال کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن میں اس لیے بات کہتا ہوں کہ جیسے اس کے علم کی کوئی انتہا نہیں ہے، جیسے اس کی قدرت کی کوئی انتہا نہیں ہے، جیسے اس کے غضب کی کوئی انتہا نہیں ہے، ویسے اس کی محبت کی بھی تو کوئی انتہا نہیں ہے۔ تو اس کی محبت کو میں محدود کیسے کر سکتا ہوں؟ تو اپنے بندوں سے وہ بہت پیار کرتا ہے، بہت پیار کرتا ہے۔ فرشتوں کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے انسانوں کی حفاظت کے لیے۔ اے حضرت انسان تو سوچ، جو تیری ناک میں سوتے وقت کیڑے نہیں جاتے، یہ کیڑے مکوڑے تیری ناک میں نہیں جاتے، تیرے منہ میں نہیں جاتے، وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ ایک ایک انسان پر کم و بیش 60 فرشتے اللہ نے حفاظت کے لیے مقرر کر رکھے۔ 2 فرشتے کندھوں پہ بٹھا رکھے۔ آیت الکرسی پڑھ کے گھر سے نکلو تو 2 مزید فرشتے ڈیوٹی مقرر ہو جاتی ہے کہ جب تک آیت الکرسی گھر سے نکلتے وقت پڑھنے والا گھر لوٹ نہ جائے، وہ دونوں اس کی حفاظت کرتے رہتے ہیں۔ مالدار لوگ اور دنیا کے دوسرے لوگوں کو نوکری پر پیسے دے کے باڈی گارڈ رکھنا پڑتے ہیں، لیکن جب وقت آتا ہے تو باڈی گارڈ بک جاتے ہیں، اسی کو اڑا دیتے ہیں۔ لیکن اللہ فرشتوں کو یہ کتنے وفادار ہیں کہ آیت الکرسی پڑھ کے نکلو تو اللہ کی طرف سے یہ حفاظتی دستہ ہم پر مقرر ہوتا ہے، اور اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ جب تک کہ گھر لوٹ نہ جائے، موت کے علاوہ ہر مصیبت، ہر بلا سے اس کی حفاظت کی جائے۔ فرشتے انسان تیری حفاظت کے لیے مقرر، فرشتے تیری حفاظت کے لیے مقرر، فرشتے تیری خدمت کے لیے مقرر۔ انسان تو نے کبھی سوچا کہ اللہ تجھ سے پیار کتنا کرتا ہے؟ اے انسان، تو پاپ کرتا ہے وہ تجھے روزی دیتا ہے، تو جرائم کرتا ہے وہ تجھے عزت دیتا ہے، تو برائیاں کرتا ہے پھر بھی وہ تجھے نوازتا ہے۔ یعنی کہ ہمارے ماں باپ کا حال یہ ہے کہ ماں باپ کی مرضی کے خلاف کوئی کام کر لو تو ماں باپ کہتے ہیں میرے گھر سے نکل جانا، اپنے لیے کوئی دوسرا راستہ دیکھ لینا۔ ناراض ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میں نے تجھے پالا، میں نے پوسا، میں نے بڑا کیا۔ ماں باپ بھی احسان جتاتے ہیں، لیکن میرے اللہ نے کبھی احسان کہیں نہیں جتایا۔ میرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں پہ ہر وقت کرم رحمت کی برسات فرماتا رہتا ہے۔ مگر ایک بات کبھی آپ نے سوچا، پھر اللہ بندے کو بیمار کیوں کرتا ہے؟ پھر اللہ بندے کو تنگ دست کیوں کرتا ہے؟ پھر اللہ بندے پر ظالم حکمران کیوں مسلط کرتا ہے؟ پھر اللہ بندے پر دشمن کیوں مسلط کرتا ہے؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا پانی کیوں بھیجتا ہے کہ تم ڈوب جاتے ہو؟ پھر کبھی کبھی بارش کیوں روک لیتا ہے کہ سوکھا پڑ جاتا ہے؟ پھر کبھی کبھی تمہارے دلوں کو بے چین کیوں کرتا ہے؟ کبھی کبھی بے قرار کیوں کرتا ہے؟ کبھی تمہارے درمیان پھوٹ کیوں ڈال دیتا ہے؟ بھائی بہنوں میں پھوٹ کیوں پڑتی ہے؟ باپ بیٹے میں پھوٹ کیوں پڑتی ہے؟ گھروں کے
اندر جھگڑے کیوں ہوتے ہیں، یہ ساری وجوہات کیا ہے؟ یہ بھی اس کی محبت ہے۔ کیوں محبت ہے پتہ ہے؟ اس لیے کہ جب ہم اس سے بغاوت کرتے ہیں تو وہ یہ سارے کام کر کے کہتا ہے کہ میں یہ کروں گا تو کم سے کم اب تو تم میرے قریب آؤ گے، تو اب تو تم گڑ گڑاؤ گے، میری طرف لوٹو گے۔ آئیے مصیبتیں کیوں آتی ہیں، حدیث کی روشنی میں اس کا جائزہ لیتے ہیں اور اس کے بعد بات مکمل کرتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر ہمارے یہاں بیماریاں کیوں آتی ہیں، بیماری آنے کی وجہ کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جب قوم کے اندر زنا عام ہو جاتا ہے، جب قوم کے اندر بدکاری عام ہو جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی الگ الگ قسم کی بیماریاں لوگوں کے اندر ظاہر فرماتا ہے اور بیمار پڑتے ہیں لوگ۔ حالانکہ زنا کرنے والے پڑے نہیں پڑے وہ الگ بات ہے، لیکن ان کی نحوست کی وجہ سے پوری قوم بیمار پڑتی ہے۔ ہم کہتے ہیں نا کہ یہ بخار کی ہوا چل گئی اور وہ وبا کی ہوا چل گئی، یہ ہوائیں کیوں چلتی ہے؟ لوگ کہتے ہیں یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا۔ اللہ کے رسول نے 1450 سال پہلے فرمایا یہ زنا کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس پر ایک حدیث سن لیں جو قرآن میں بھی واقعہ موجود ہے، حدیث میں بھی موجود ہے، اس کو بہت اختصار کے ساتھ بیان کرتا ہوں، توجہ سے سنیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، دیکھو بیماریاں کیوں آتی ہے آج، ایسی ایسی بیماریاں ہمارے سماج میں ہیں۔ دنیا کا 4 نمبر کا آدمی شوگر پیشنٹ ہے، دنیا کا 5 6 نمبر کا آدمی جو ہے بلڈ پریشر کا پیشنٹ ہے، اسی طریقے سے سینے کھول کر کے دل کاٹے جا رہے ہیں، بائی پاس سرجری ہو رہی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ گنہگار لوگ بیمار پڑتے نہیں، گنہگاروں کی وجہ سے پوری قوم بیمار پڑتی ہے۔ اب اس کا بھی ایک معاملہ سن لو، وجہ یہ ہے کہ بیماری کی ہوا چلتی ہے گناہوں کی وجہ سے، اور وہ بھی خاص طور پر زنا کی وجہ سے۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، اللہ گناہ تو ایک آدمی کرتا ہے پھر پوری قوم کو کیوں تو سزا دیتا ہے؟ تو اللہ پاک نے اس وقت چونٹی کو حکم دیا کہ وہ حضرت موسیٰ کے پیر کو کاٹے۔ اس نے حضرت موسیٰ کے پیر کو کاٹا، جب پیر کو کاٹا چونٹی نے تو حضرت موسیٰ نے یوں ہاتھ مارا، جب یوں ہاتھ مارا تو ساری چونٹیاں مار گئی۔ تو اللہ پاک نے فرمایا تمہیں ایک چونٹی نے کاٹا، تم نے سب کو مار ڈالا۔ عرض کی مولا مارنا تو اسی کو چاہتا تھا لیکن اس کے ارد گرد تھی اس لیے وہ بھی مر گئی۔ تو اللہ پاک نے فرمایا عذاب اسی کو دیا جاتا ہے جو پاپ کرتا ہے، لیکن چونکہ اس کے سماج میں، اس معاشرے کے اندر اور بھی لوگ رہتے ہیں تو وہ بھی اس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ اکبر، یعنی گنہگاروں کے سماج اور معاشرے میں رہنا بھی انسان جو ہے وہ بلاؤں میں گرفتار ہوتا ہے۔ اگر وہ بلاؤں سے محفوظ رہنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ جب وہ کوئی برائی دیکھے تو اس برائی کے خلاف وہ اٹھ کر کے کھڑا ہو۔ اگر اس میں اتنی طاقت ہے گناہ کو روکنے کی تو وہ طاقت سے روکے، طاقت سے نہیں روک سکتا تو کم سے کم وہ زبان سے روکے، اور زبان سے بھی نہیں روک سکتا تو اتنی ذمہ داری ہر مسلمان کی ہے کہ اس کو دل میں برا جان کر وہاں سے ہٹ جائے۔ اور دل میں برا جاننا یہ ایمان کی سب سے کمزور ترین علامت ہے۔ یعنی جب آپ گناہ کو دیکھ کر نہ طاقت سے روک سکے نہ زبان سے روک سکے، دل میں برا جاننے کی نوبت آ جائے تو سمجھ لو کہ آپ کا ایمان کمزور ہو چکا۔ یہ کمزور ایمان کی علامت ہے۔ اور جو برائی کو برا بھی نہیں جانتے، سمجھ جاؤ کہ ایمان کہاں ہے۔ تو زنا کی وجہ سے بیماریاں آتی ہے، زنا کی وجہ سے۔ ایک مرتبہ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، موسیٰ میرے پیارے کلیم، ایک قوم باغی اور سرکش ہو گئی ہے، آپ جائیے اور ان سے جنگ کیجیے اور ان کو ان کی بغاوت کا مزہ چکھائیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم میں اعلان کیا، قوم کے جوانوں کو اکٹھا کیا، اور قوم کے جوانوں کو اکٹھا کر کے آپ نے فرمایا کہ چلو فلاں فلاں قوم جو ہے وہ جابر اور سرکش ہو گئی ہے، اس سے ہم نے لڑنا ہے۔ حضرت موسیٰ کی آواز پر 1,40,000 کم و بیش نوجوان اکٹھا ہوئے، اتنی بڑی تعداد میں سب جمع ہوئے۔ حضرت موسیٰ چلے، جب آپ وہاں رکے تو وہاں رکنے کے بعد اس قوم کے اندر ایک بہت بڑا عابد تھا، عبادت گزار تھا۔ لوگ اس کے پاس آئے اور اس کو آ کر کے کہا کہ تم حضرت موسیٰ ان کی قوم کے لیے بد دعا کرو تاکہ وہ لوگ ہلاک ہو جائیں۔ تو اس نے کہا کہ میں کیسے بد دعا کروں، اور اگر میں بد دعا کروں گا تو ان کا کیا بنے گا، ان کا تو کوئی اثر ہونا نہیں ہے، میں ان کے خلاف بد دعا نہیں کروں گا۔ تو قوم نے کیا کیا، اس کو اتنا پیسہ نذرانہ اور اتنی چیزیں دی گفٹ میں، تحفے میں، کہ وہ ظالم حضرت موسیٰ کے خلاف بد دعا کرنے کے لیے تیار ہوئے۔
اسی لیے ہمارے بزرگوں نے خاص طور پہ فاروق اعظم نے فرمایا کہ ہر آدمی کا دیا ہوا تحفہ مت لیا کرو، کیونکہ بعض تحفے تحائف خفیہ رشوت ہوا کرتے ہیں۔ آدمی دیکھ کر کے تحفہ لینا چاہیے، بعض لوگ تحفے کے نام پہ رشوت دیتے ہیں، تو ایسے ہی ہوا، اس کو تحفے اور گفٹ کے نام پہ لوگوں نے رشوت دی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے خلاف بد دعا کرنے کے لیے تیار کیا۔ جس سواری پر بیٹھ کے وہ بد دعا کرنے جا رہا تھا وہ بار بار مڑتی تھی، بیٹھتی تھی، مڑتی تھی، نہیں آتی تھی۔ آخر وہ پیدل گیا۔ المختصر یہ کہ اس نے بد دعا کرنا چاہیے اللہ کے پیغمبر کے لیے۔ جب وہ موسیٰ علیہ السلام کا نام لینا چاہتا تو اس کا خود کا اپنا نام آتا، حضرت موسیٰ کی قوم کا نام لینا چاہتا تو اپنی قوم کا نام آتا۔ قوم نے چلا کے کہا کہ تو کیا کر رہا ہے؟ تو اس نے کہا میں مجبور ہوں، میں ان کا نام لیتا ہوں تو میرا نام آتا ہے، قوم کا نام لیتا ہوں تو تمہارا نام آتا ہے، حتیٰ کہ اللہ نے فرمایا کہ اس کی زبان کتے کی طرح سینے پہ لٹک گئی۔ نبی کی بے ادبی کا یہ انجام ہوا کہ اس کی زبان کتے کی طرح اس کے سینے پہ لٹک گئی۔ جو اسم اعظم اس کو بتایا گیا تھا، جو اس کی دعاؤں کی مقبولیت تھی، وہ ساری نعمت اس سے چھین لی گئی۔ وہ رونے لگا، کہا میری تو دنیا اور آخرت سب برباد ہو گئی۔ لیکن قوم نے کہا تیرا کچھ بھی ہو، وہ قوم جو وہ کھڑی ہوئی ہے لشکر لے کر کے اور وہ ہمارے سر پر تلواریں تانے کھڑی ہوئی، ان سے بچے کیسے وہ بتا۔ اس نے کہا میرا تو سب لٹ گیا، لیکن اب تمہارے لیے ترکیب بتاتا ہوں، ایک کام کرو، اپنی خوبصورت لڑکیاں موسیٰ کے لشکر کے سامنے کھڑی کر دو، اگر وہ لشکر میں سے ایک آدمی بھی کسی لڑکی کے ساتھ بدکاری کر لے تمہارا کام ہو جائے گا، وہ تم سے جیت نہیں پائیں گے۔ اور پھر اس ظالم نے اللہ اکبر، جو وہ اس دور کا بڑا عابد تھا، تو وہ ختم ہو گیا اس کا معاملہ، وہ تو جہنم کا کتا بن گیا، لیکن بہرحال اس نے یہ بنیاد بتائی کہ کسی بھی ایمان والی قوم کو ہرانے اور شکست دینے کے لیے حسن اور جمال کا استعمال کرو، خوبصورتی کا اور عورت کا استعمال کرو۔ ان ظالموں نے کیا کیا؟ قوم کی خوبصورت حسین و جمیل لڑکیاں جو ہے وہ کماری لڑکیاں لشکر کے سامنے لے جا کر کے کھڑا کر دیا۔ اس میں سے چونکہ بڑے وہ مالدار گھرانوں کے لڑکے بھی تھے، سب کے سب جوان تھے، تو ایک لڑکی کو دیکھ کر کے وہ اٹھا کر کے جوان لایا اور اس نے ہمت کر کے حضرت موسیٰ سے کہا یہ لڑکی مجھے پسند آ گئی، میں اس کے ساتھ نکاح کروں گا۔ تو حضرت موسیٰ نے فرمایا اللہ کے بندے، ہم یہاں پر جہاد کے لیے آئے ہیں، جب تک ہم اللہ کے حکم پر عمل نہیں کر لیتے ہمیں شادی بیاہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہم یہاں اللہ کے حکم پہ عمل کرنے آئے ہیں، ہم یہاں شادیاں رچانے نہیں آئے ہیں، اس لیے اللہ کے حکم پر عمل کیے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ توبہ کر، یہ تو کیا کر رہا ہے؟ اس سے برداشت نہیں ہوا، وہ اٹھا کر کے لے گیا اور اس کے ساتھ زنا اور بدکاری کی۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام کے فرمان کا مفہوم ہے کہ جس وقت اس ایک آدمی نے ایک لڑکی کے ساتھ زنا کیا، اس کے زنا کی نحوست سے ہوا چلی اور اسی وقت اسی سیکنڈ وہاں پر پلیگ کا مرض، طاعون کی وبا پھیل گئی اور اسی ایک لمحے کے اندر 70,000 فوجیوں کو طاعون ہو گیا، پلیگ ہو گیا اور 70,000 کے 70,000 ایک ساتھ مر گئے۔ ایک زنا کی نحوست سے پلیگ ہوا، طاعون ہوا اور 70,000 فوجی مر گئے۔ باقی کے جو 70,000 بچے تھے، جب اتنی بڑی لاشیں انہوں نے دیکھی، 70,000 لاش کس کو کہتے ہیں؟ ارے کورونا کے اندر لوگوں نے قبرستان میں اور شمشان میں جو وہ لاشیں دیکھی پڑی ہوئی، 20 25 50 جنازے، تو کئی دن تک لوگ راتوں کو سو نہیں سکے۔ 70,000 لاشیں ایک منٹ کے اندر اگر ہو تو کیا حالت ہوگا، کیا تڑپی ہوگی، اور وہ لاشیں سامنے تڑپ رہی ہے۔ تو وہ سب کے سب ڈر کر کے حضرت موسیٰ کو چھوڑ کر کے بھاگ گئے۔ اس طرح وہ قوم جنگ کیے بغیر جنگ جیت گئی۔ آپ مجھے بتائیں، جس قوم میں قائد کی حیثیت سے اللہ کا اتنا بڑا پیغمبر ہو، اس قوم کا اگر ایک آدمی زنا کر لے تو 70,000 لوگ مرتے ہیں اور ساری قوم بزدل ہو کر کے بھاگ جاتی ہے۔ یہ حالات ہوتے ہیں۔ آپ اندازہ فرمائیں ہماری قوم کا کیا حال ہوگا؟ اس قوم کو بیماریوں سے کون بچا سکے گا؟ اس قوم کو زوال سے کون بچا سکے گا؟ آج کتنی میری قوم کے جوان ہیں جو بدکاریوں کے اندر مبتلا ہے۔ اللہ اکبر، 16 17 سال کی عمر میں عالم یہ ہے کہ اپنا سب کچھ لٹا
بیٹھتے ہیں۔ دوسری بات فرمائی گئی، اللہ اکبر، قوم کا حال یہ ہوگا کہ قوم بے مروت ہو جائے گی، ان کے دلوں سے ایک دوسرے کی مروت نکل جائے گی۔ کب؟ فرمایا جب قوم کے اندر شراب نوشی عام ہو جائے گی، آپس میں پیار نکل جائے گا، محبت نکل جائے گی، بے مروتی آ جائے گی۔ آپ دیکھیں آج شراب کتنا عام ہو رہا ہے۔ ابھی ہم بارہ بنکی سے اور دیور شریف سے آ رہے ہیں، وہاں کے لوگوں نے بتایا الیکشن ہے ان کے یہاں آج، کل پوری رات بھر مسلمانوں نے شراب بانٹی، الیکشن کے نام پہ شراب بانٹی۔ کیا غیرت کہاں گئی؟ بے شرمی کی انتہا ہوتی ہے۔ کل کے لوگ خود شراب پیتے تھے، شراب بانٹتے نہیں تھے، لیکن آج کا مسلمان اتنا بے غیرت ہے کہ اللہ اکبر، پوری رات مسلمان شراب بانٹ رہا ہے۔ جس شراب کو چھونا بھی گناہ قرار دیا، جس شراب کو چھونا بھی گناہ، اس کو اٹھا کر لے جانا بھی گناہ، بلکہ حدیث پاک ہے شراب بنانے والا اس پر اللہ کی لعنت، شراب اٹھا کے ادھر ادھر کرنے والا اس پہ اللہ کی لعنت، شراب بیچنے والا اس پہ اللہ کی لعنت، شراب خریدنے والا اس پہ اللہ کی لعنت، شراب پینے والا اس پہ اللہ کی لعنت، شراب پلانے والا اس پہ اللہ کی لعنت۔ اللہ اکبر، اللہ کی لعنت پڑ رہی ہے۔ اور پھر لوگ کہتے ہیں مسلمان تکلیف میں کیوں، مسلمان پریشان کیوں ہے؟ میرے عزیز اپنے کرتوت تو دیکھو، قرآن کہتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، اللہ پاک کسی قوم سے اس وقت تک نعمت نہیں چھینتا جب تک کہ وہ قوم خود ایسے کرتوت نہ کرے کہ اس سے نعمت چھینی جائے۔ آپ غور کریں، کبھی تصور کرو مسلمان شراب بھی بانٹ سکتا تھا۔ دنیا کتنی پیاری ہو گئی لوگوں کو، دنیا کتنی عزیز ہو گئی۔ الیکشن میں صرف جیتنے کے لیے شراب تقسیم ہو رہا ہے۔ آپ بتائیں تو صحیح، کس منہ سے کہے گا مسلمان کہ میرے ہاتھ میں نبی کا دامن ہے، نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، اسلام کا دامن نہیں چھوڑیں گے؟ کیا منافقت ہے؟ ارے جس کے ہاتھ میں نبی کا دامن ہوگا اس ہاتھ سے شراب کیسے بڑھ سکتی ہے؟ اس ہاتھ میں شراب کیسے آ سکتی ہے؟ وہ ہاتھ شراب کیسے پی سکتا ہے؟ ایک بات بتاؤں، اللہ اکبر، لوگ کہتے ہیں امام حسین نے یزید کے ہاتھ میں ہاتھ کیوں نہیں دیا؟ یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیتے۔ یقین جانے مجھے بھی یہی لگتا ہے، بہت کتابیں پڑھنے کے بعد اس نتیجے پہ میں پہنچا، اگر امام حسین یزید کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیتے تو جتنا ہم امام حسین کا احترام کرتے ہیں اس سے زیادہ یزید امام حسین کا احترام کرتا، چاہے دکھاوے کے لیے ہی کرتا مگر کرتا ضرور، اور اتنے نذرانے دیتا، اتنی دولت پیش کرتا، اتنا خیال کرتا کہ عقل انسانی حیران رہتی۔ مگر وہ میرے امام یا حسین ابن علی، اے سیدہ کے لال، آپ نے ہاتھ نہیں دیا، علی اکبر جیسا ہم شبیہ رسول کما دیا، ہاتھ نہیں دیا، قاسم کی جوانی لٹا دی، ہاتھ نہیں دیا۔ اے امام، آپ نے معصوم علی اصغر کو تڑپتے ہوئے کھانکوں خون میں دیکھ لیا، ہاتھ نہیں دیا۔ اولا محمد کی جوانی لٹائی، ہاتھ نہیں دیا۔ سکینہ کے چہرے پہ تماچے مروانا گوارا کر لیے، ہاتھ نہیں دیا۔ سکینہ کی بالیاں بچوانا گوارا کر لیا، ہاتھ نہیں دیا۔ بیوی کے خیمے جلوانا گوارا کر لیا، ہاتھ نہیں دیا۔ بیمار زین العابدین کے گلے میں تو کر زنجیریں گوارا کر لی، ہاتھ نہیں دیا۔ ارے ہاتھ دیتے اتنی بڑی مصیبت سے بچ جاتے۔ امام عالی مقام ہمیں بتا رہے ہیں کہ ظالموں، مجھ سے عقیدتوں میں سوال کرتے ہو کہ میں نے ہاتھ دیا، امام ہم یہ بھی عرض کرتے ہیں کہ سر دیا، ہاتھ کیوں نہیں دیا؟ ہاتھ دے دیتے۔ جب لوگوں کے سر پہ چوٹ لگتی ہے تو لوگ ہاتھ دے کر کے سر بچاتے ہیں، امام آپ نے سر دے کر ہاتھ کیوں بچایا؟ تو امام ہمیں بتا رہے ہیں نادان، حسین کا ہاتھ کوئی معمولی ہاتھ نہ تھا، حسین کے ہاتھ میں محمد رسول اللہ کا ہاتھ تھا۔ جس ہاتھ میں دامن محمد ہو وہ کسی شرابی کے ہاتھ میں کیسے جا سکتا؟
بیٹا، صحابی کا بیٹا یزید، اتنے عظیم صحابی، ان کا بیٹا اس کو نہیں دیکھا کہ یہ صحابی کا بیٹا ہے، شرابی تھا، ہاتھ نہیں دیا اس کے ہاتھ۔ اب آپ کیا سمجھتے ہیں، جب وہ صحابی کا بیٹا شراب پیے تو ہاتھ نہیں دیتے میرے امام اس کے ہاتھ میں؟ اپنا باپ کیا ہے اور اپنے باپ کی اوقات اور حیثیت کیا ہے؟ تو اگر ہماری قوم شراب پیے گی تو کیا یہ سمجھتے ہیں کہ قیامت کے دن حسین پاک ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کے جنت میں جائیں گے؟ یہ دنیا ہے۔ اتنے چھوٹے چھوٹے الیکشن کے لیے ایمان کا سودا کرتے ہو، چھوٹے چھوٹے عہدوں کے لیے شرابیں تم بانٹو گے؟ اندازہ تو کریں، کم سے کم اتنے تو نہ گرو۔ اور یاد رکھنا، ہمارے بزرگوں نے بادشاہ بننے کے لیے بھی اتنی زمین کو فروخت نہیں کیا۔ وہ کہتے تھے، بلکہ مخدوم صاحب نے تو بادشاہ ٹھکرا دی، اگر بادشاہ کو لات مار کے خدا ملتا ہے تو سودا سستا ہے، اور یہاں دین کو پیٹ کے پیچھے ڈال ہم الیکشن جیت۔ ٹھیک ہے، الیکشن لڑائیے، جس کی طبیعت جہاں چاہتی ہے اس کو ووٹ دے، آپ کا جمہوری حق ہے، اتنا مت گرو، ورنہ اللہ کی تلوار اتنی خطرناک ہے، جب وہ اٹھے گی تو تم میں سے کوئی بچ نہیں پائے گا، تم میں سے کوئی بچ نہیں پائے گا۔ اور یاد رکھنا، اللہ کی تلوار دکھتی نہیں ہے، لیکن جب آتی ہے تو پھر وہ تباہی مچتی ہے۔ آپ جانتے ہیں، جس وقت تو مسلمانوں نے آوارگی کی، عیاشی کی، شراب نوشی عام ہو گئی، زنا عام ہو گیا، گانے عام ہو گئے اور عیاشی عام ہو گئی، سب عام ہو گئی، یہ غوث پاک کے وصال کے بعد کی۔ غوث پاک کے وصال کے بعد لوگ اتنے بے لگام ہوئے کہ ایک ایک مسلمان کے گھر میں 300 کنیزیں گانا گانے والی ہوتی تھی، 800 شراب پلانے والی ہوتی تھی، یہ 800 گانے گانے والی ہوتی تھی، 300 شراب پلانے والی۔ مالداروں کے گھر کا یہ حال تھا، یہ حال تھا۔ بندروں کا ناچ دیکھتے تھے، یاشیا کرتے تھے، یہودیوں کی نصرانیوں کی لڑکیوں کے ساتھ نکاح کرتے تھے، بغیر نکاح کے بھی اپنے حرم میں لا کر کے رکھتے تھے، جیسے آج ہو گیا۔ تھوڑی سی دولت آئی، تھوڑا سا مال آیا، ایک بیوی سے دل نہیں بنتا، ادھر ادھر منہ ڈالتے ہیں، ادھر ادھر منہ لگاتے ہیں۔ یہ سب حالات ہیں۔ میرے جملے غلط لگے تکلیف ہو معاف کرنا، لیکن یہ جملے تلخ ہیں مگر سچے ہیں، یہ دل کا درد ہے۔ اور یاد رکھنا، جو اللہ دولت دینا جانتا ہے وہ چھیننا جانتا ہے۔ میرا اللہ کسی جو ہے وہ چار دیواری کے اندر پڑا ہوا نہیں ہے، وہ اور لوگوں کے خدا ہوں گے جو چار دیواریوں کے اندر آنکھیں بند کیے پڑے ہوں گے۔ میرا خدا پڑا ہوا نہیں ہے، میرا خدا وہ ہے جس کو کبھی نیند نہیں آتی، جس کو کبھی اونگ نہیں آتی، جو سوتا نہیں ہے لوگوں کو سلاتا ہے، چین کی نیند سلاتا ہے، جو کھاتا نہیں ہے لوگوں کو کھلاتا ہے، جو مٹی سے دانا پیدا کرتا ہے، جو پھل نکالتا ہے، پھول نکالتا ہے۔ اس کی شان تو دیکھو، آم کے موسم میں آم کے پیڑ پر آم ہی آتے ہیں وقتوں پر، تربوز کے موسم میں تربوز ہی آتے ہیں، وہ تربوز کے پودے میں ہی آتے ہیں۔ اللہ اکبر، وہ کون ہے جو اس شان کے ساتھ جو ہے وہ نظام چلا رہا ہے؟ آم کے اندر ایک لذت نہیں ہوتی، ہر آم کے اندر جس کے نام الگ الگ ہے، کوالٹی جدا ہے تو لذت جدا ہے۔ وہ کون ہے جو ہر آم کے اندر الگ لذت پیدا کرتا ہے؟ وہ کون ہے جو ناریل کے اندر پانی پیدا کرتا ہے؟ وہ کون ہے جو زمین چیر کر سبزہ نکالتا ہے؟ وہ کون ہے؟ اللہ اکبر، جو روزانہ ستاروں کی انجمن سجاتا ہے؟ وہ کون ہے جو چاند کو پہلے دن چھوٹا کرتا ہے، پھر بڑھاتا ہے، پھر بڑھاتا ہے، 14ویں کا بدر کامل اتنا خوبصورت کر دیتا ہے، پھر گھٹاتے گھٹاتے آخری تاریخ کو پھر گھٹا دیتا ہے؟ وہ کون ہے جو روزانہ مشرق سے سورج نکال کے مغرب میں غرق کر دیتا ہے؟ کون ہے؟ اسی کو اللہ کہتے ہیں، وہی رب محمد ہے۔ اللہ اکبر، اندازہ تو کرو مسلمانوں، غور تو کرو مسلمانوں۔ اللہ کی غیرت کو جب کوئی چیلنج کرتا ہے، اللہ دینا جانتا ہے تو چھیننا بھی جانتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر، غوث پاک کے وصال کے بعد قوم آوارہ ہوئی، عیاش ہوئی اور مجرم ہوئی۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ نے ہلاک ہوا چنگیز خان کو ان پہ مسلط فرمایا۔ وہ منگول تھے، منگول، اور وہ لاکھوں کی تعداد میں لشکر لے کر آئے۔ ایک ولی نے سوچا، یار ہماری قوم پہ مصیبت آئی ہے، چلو مدد کریں گے۔ جب وہ ولی گئے مسلمانوں کی طرف سے لڑنے تو کیا دیکھا؟ منگولوں کے سر پہ رجال الغیب کی روحیں منڈلا رہی تھی، اور وہ رجال الغیب اولیاء اللہ کی قسم ہے رجال الغیب، تو روحیں کافروں کے، مشرکوں کے سر پہ منڈلا رہی تھی اور کہہ رہی تھی، اے کافروں، توجہ کرنا، اے کافروں، ان فاسقوں کو قتل کر کے ان کی اوقات یاد دلانا۔ وہ ولی
جب گئے لڑنے کے لیے، رجال الغیب تو ان لوگوں کے ساتھ کھڑے، ان کی طرف ہے، کوئی نہیں جیت سکتا، وہ واپس آ گئے۔ اور کیوں یہ ہو رہا تھا؟ اے کافروں، ان فاسقوں کو، مجرموں کو قتل کر دو۔ اور پھر انہوں نے قتل کیا، ایک ایک دن میں لاکھوں لاکھ افراد۔ دجلہ میں کئی دن تک مسلمانوں کا خون بہتا رہا، دجلہ کا پورا پانی لال ہو گیا تھا، سر اور دھڑی بہتے تھے اس کے اندر۔ یہ حالت ہوئی، مسلمانوں کی لائبریریاں جلائی، کچھ کتابوں کی تو انہوں نے اینٹ رکھنے کی بجائے کتابیں رکھ کر اس پر عمارتیں بنا دی، لائبریریاں جلا کر اس کو پانی میں بہا دیا، عورتوں کی بے آبرو کی گئی، بے حرمتی کی گئی۔ جب بغداد کے اندر مسلمانوں کا قتل عام ہوا تو گھوڑوں کے گھٹنے تک کے خون آیا، گھوڑوں کے گھٹنے تک کے خون آیا۔ یہ ہوا، یہ کیوں ہوتا ہے؟ صرف گناہ کی وجہ سے۔ اگر آج میرا نوجوان یہی آوازی، یہی عیاشی، اللہ کی نافرمانی کرتا رہے گا، ہم رہے نہ رہے، پتہ نہیں یہ وقت کب آئے گا، اللہ کرے یہ وقت کبھی نہ آئے، مسلمان سدھر جائے، مسلمان سنور جائے، مسلمان اپنی زندگی کے اندر تبدیلی پیدا کرے، انقلاب پیدا کرے۔ اگر ایسا نہیں ہوگا، دنیا کی کوئی طاقت بچا نہیں سکے گی۔ آج جتنے فتنے دیکھ رہے ہو، اس سے بڑھ کر فتنے دیکھنا نصیب ہوں گے۔ آج جو ظلم سہ رہے ہو، اس سے زیادہ ظلم سہنا نصیب ہوگا۔ اور اگر ظلم سے اور فتنوں سے بچنا ہے، ایک کام کرو، توبہ کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو۔ اگر اللہ کی طرف رجوع کر لیا، اللہ کی طرف پلٹ گئے، دیکھو کیسے انقلاب آتا ہے۔ انقلاب لانے والی ذات اللہ کی، حالات بدلنے والی ذات اللہ کی۔ دیکھیے جو رات کا اندھیرا ختم کرتا ہے، آپ کبھی غور کرنا، جو پڑھے لکھے جوان ان کی توجہ چاہتا ہوں، رات جب 12 بجے اپنی سیاہ زلفیں مکمل تان دیتی ہے، آدمی غور کرے پوری کائنات پہ اندھیرا چھا گیا، اب یہاں اجالا کیسے آ سکتا ہے؟ آدمی سوچتا ہے، ہم نہیں سوچتے، اس لیے کہ ہمیں تو موبائل گیمز کھیلنے سے فرصت نہیں، ہمیں تو یوٹیوب کی دنیا سے فرصت نہیں، ہمیں تو موبائل کی یونیورسٹی سے نکلنے کی فرصت نہیں ہے، ہم اسی میں ڈوبے ہوئے ہیں، نشے میں، سب لوگ نشے میں۔ اللہ پاک فرماتا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ یہ ساری سائنسی کتابوں اور ضابطے پر یہ ایک آیت بھاری ہے۔ اللہ فرماتا ہے وہ لوگ عقل مند ہیں جو رات و دن کے آنے جانے میں غور کرتے ہیں، زمین اور آسمان کی بناوٹ میں غور کرتے ہیں، کیسے بنی زمین، کیسے بنا آسمان، رات کیسے آتی ہے، دن کیسے آتا ہے، اس میں غور کرتے ہیں۔ اور جب غور کرتے ہیں، دیکھو غور کون کرتا ہے؟ جو آدمی مفکر ہوتا ہے وہی غور کرتا ہے، اور یہی فکریں تو آدمی کو ریسرچ کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ اچھا سائنسدان آج کیا کہتے ہیں کہ ہم ریسرچ کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ سرچ نہیں کر رہے ہیں، ریسرچ کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب جس کا سرچ ہوتا ہے اسی کا تو ریسرچ ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ ریسرچ کر رہے ہیں، کوئی سرچ کر چکا ہے، کوئی سرچ کر چکا ہے تبھی تو ریسرچ ہو رہا ہے، ورنہ ریسرچ کیا چیز ہے؟ آج ہر سائنسداں مسلمان ہو یا کافر وہ یہی کہتا ہے کہ ریسرچ کر رہے ہیں۔ ریسرچ کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ دوبارہ تحقیق کریں، ایک بار تحقیق ہو چکی ہے، ایک بار ڈھونڈ ہو چکی ہے، اب دوبارہ ڈھونڈ ہو رہی ہے، تو آپ کہیں گے کہ ایک بار خبر ڈھونڈ ہوئی۔ ہم نے کہا اللہ والے یہ ڈھونڈ دے چکے، یہ ضابطے دے چکے، قرآن حدیث یہ ضابطے دے چکی، اب لوگ دوبارہ اس گمشدہ خزانے کو تلاش کرو۔ یہ اور بات ہے، آپ کو فرصت نہیں ہے، آپ کو فرصت نہیں ہے، لوگ ڈھونڈ رہے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جب لوگ رات اور دن کے آنے جانے اور زمین کے اختلاف میں غور کرتے ہیں تو آخری میں پھر ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، پھر وہ کھڑے رہتے ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، وہ بیٹھتے تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، وہ کروٹوں پہ لیٹتے تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ خدا کی قدرت کو مان چکے ہوتے ہیں کہ یہ جو سب کچھ کرتا ہے وہ کتنی قدرت والا ہے، اور وہ سب کچھ دیکھنے کے بعد پھر یہی کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، اے ہمارے رب ان چیزوں کو تو نے بیکار پیدا نہیں فرمایا اور تو ہمیں عذاب سے محفوظ فرما۔ آپ اندازہ فرمائیں تو جب رات کے 12 بجے آپ رات کو دیکھتے ہیں کہ اتنی سیاہ زلفیں اس نے تان دیا، اب صبح کیسے ہو سکتی ہے؟ بتاؤ 6 گھنٹے کے اندر کون صبح لے آتا ہے؟ واللہ تو جو رات کو ختم کر کے صبح لا سکتا ہے وہ ظلم کو ختم کر کے انصاف کیوں نہیں لا سکتا؟
لایا جائے، لیکن کوئی آئے تو صحیح اس کے لیے آگے، کوئی توبہ تو کرے، خدا کو منائے تو صحیح۔ تو فرمایا گیا جب شراب عام ہوگی بے مروتی ہوگی۔ اور آخری بات، آپس میں پھوٹ کیوں پڑتے؟ ایک محلہ اکٹھا نہیں ہوتا، ایک گھر میں 4 بھائی ہے تو چاروں کو الگ الگ منہ ہے، الگ الگ جھگڑے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جب تک تم میری اہل بیت سے محبت کرتے رہو گے تمہارے درمیان اتحاد رہے گا، اور جب تم میری اہل بیت کا حق تلف کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں انتشار کا شکار کر دے گا اور تمہیں ٹکڑے ٹکڑے میں تبدیل فرما دے گا، تمہیں ٹکڑیوں میں بانٹ دے گا۔ آج دیکھو حق کے اہل بیت کہاں ادا ہو رہا ہے، ذکر اہل بیت پہ لوگوں کے منہ اترتے ہیں، محبت اہل بیت جس اعتبار سے ہونا چاہیے کہاں ہو رہا ہے؟ جس طرح حضور کا کوئی ثانی نہیں ویسے حضور کے گھر والوں کا کسی کے گھر والے ثانی نہیں، ویسے حضور کے اصحاب کے کسی کے اصحاب ثانی نہیں۔ حضور بھی بے مثال، ان کی آل بھی بے مثال، ان کے اصحاب بھی بے مثال۔ آپ اندازہ فرمائیں صحابہ نے کتنی محبت کی اہل بیت سے، کتنا پیار کیا اہل بیت سے۔ ایک آخری بات عرض کر کے اسی پہ گفتگو ختم کروں گا۔ ہم اہل بیت کے جلسے تو کرتے ہیں، ہم اہل بیت پہ تقریریں کرتے اور سنتے تو ہیں، لیکن اہل بیت سے جو پیار ہونا چاہیے وہ پیار نہیں کرتے۔ یہی وجہ تو ہے امام حسین کا جلسہ 10 دن ہوتا ہے لیکن امام حسین کا کردار کوئی قبول نہیں کرتا۔ کیوں؟ کیونکہ جلسہ کیا، محبت نہیں کی۔ جو جس سے محبت کرتا ہے اس کی نقل کرتا ہے، جو جس سے محبت کرتا ہے۔ میں دیکھتا ہوں بہت سارے لڑکے ایسے ہیں کہ جو جس مقرر سے پیار کرتے ہیں وہ اس کی طرح بولنے کی کوشش کرتے، اس کی طرح چلنے کی کوشش کرتے، جو جس کرکٹر سے پیار کرتا ہے اس کی طرح چلنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک کرکٹر تھا ہمارے بچپنے میں، وہ کرکٹ کھیلتا تھا تو اس کا تعویذ جو ہے اس کے دوڑتے وقت تو یوں ہی اچھلتا تھا۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا اسکول کے اندر کے ہر مسلک کا مکتب فکر کا وہ بچہ جو اس کرکٹر سے پیار کرتا ہے، جن کے یہاں تعویذ جائز تھا وہ بھی، جن کے یہاں ناجائز تھا وہ بھی، سب تعویذ پہننے لگے۔ جو کرکٹ کھیلتا تھا وہ تعویذ اوپر کر کے ویسے ہی دوڑتا تھا کہ وہ تعویذ اچھلتا ہوا نظر آئے۔ بس یہی تھا کہ کرکٹر سے پیار ہو گیا، جائز ناجائز کی ساری بحث ختم ہو گئی۔ آج بھی ویسے ہی ہے، جس سے محبت ہوتی ہے اسی کی طرح بال رکھتے ہیں، بار بار اس کے اندر انگلیاں کرتے رہتے ہیں، ادھر ادھر کرتے رہتے ہیں۔ ویسے ایک آدمی بال بنانے میں 500 روپیہ آج خرچ کرتا ہے، اماں کو 500 دینے میں اس کو بدن پہ کانٹے آتے ہیں، لیکن پیار ہو گیا ہے کرکٹر سے، ہیرو سے، اسی انداز میں بال کٹا رہے ہیں۔ حالانکہ یہ جو ادھر کٹا کر کے اوپر رکھتے ہو چنڈولی مرغی کی طرح، یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی، ہنسنے کی بات نہیں، یہ بھی قیامت کی نشانی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے فرمان کا مفہوم ہے قریب قیامت لوگ اپنے سروں پر بختی اونٹ کی طرح بال رکھیں گے۔ جو بختی اونٹ ہوتا تھا نا وہ چاروں طرف سے اس کا ٹکلا ہوتا تھا اور بیچ میں جہاں بیٹھا جاتا ہے وہاں اس کے بال ہوتے تھے۔ اللہ کے غیب داں نبی نے 1450 سال پہلے قیامت کی نشانی بیان کی۔ رکھو بال حضور کی سنت کے مطابق رکھو، اگر بال بڑے رکھنا ہے تو زلفیں رکھو، بڑے بال رکھو۔ حضرت خواجہ محبوب الہی فرماتے ہیں جو اپنے بالوں کو کانوں تک رکھے یعنی پشت کی طرف، اس کے ہر بال کے بدلے میں اللہ اسے جنت میں نور عطا فرمائے گا، کیونکہ وہ رسول اللہ کی سنت ہے۔ محبوب الہی نے بڑی فضیلت بیان کی، ان کے ملفوظات فوائد الفواد اٹھا کر کے آپ دیکھیں۔ بہرحال تو عرض یہ کر رہا تھا بال ہی رکھنے، حضور کی سنت کے مطابق رکھو، ثواب بھی ملے گا، برکتیں بھی ملے گی۔ اور داڑھی رکھو، داڑیاں چہرے پہ سجاؤ، حضور علیہ السلام کی سنت پہ عمل کرو۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ لوگ جلسہ کرتے محبت نہیں کرتے جیسا کرنا۔ شربت بانٹیں گے میرے بھائی، شربت بانٹنے سے، حالانکہ بانٹو اچھی بات ہے، لیکن شربت بانٹنے سے امام حسین اتنے خوش نہیں ہوں گے جتنا امام حسین ان کے کردار پر عمل کرنے سے خوش ہوں گے۔ یہ جو کرتے ہو سب کرتے رہو، میں منع نہیں کر رہا ہوں، کھچڑا بناتے ہو بناؤ، شربت آپ کا ذوق ہے، ہم لوگ بھی کرتے ہیں، اور ہم ہی نہیں کرتے، ہمارے باپ دادا کرتے آئے، ان کے باپ دادا کرتے ہیں، یہ ہمیں نسلان بعد نسلین ملا ہے، وہ چھوڑیں گے نہیں۔ لیکن تھوڑا کردار پر بھی تو توجہ دو، کیا کردار تھا ان لوگوں کا؟ وجہ یہ کہ ہم نے محبت نہیں کی۔ ہم کرکٹر سے محبت کریں اس لیے نقل اس کی کرتے ہیں، اگر ہم امام حسین سے محبت کرتے تو نقل ان کی کرتے۔ آپ بتائیں امام حسین کے چہرے پہ داڑھی تھی، آپ سوچتے داڑھی رکھوں گا تو کیسا لگوں گا، تو امام حسین کیسے لگتے تھے پھر یہ بتا۔ یہ چھلا ہوا مرغا تجھے اچھا لگتا ہے یا امام حسین کا چہرہ اچھا تھا؟ ارے وہ تو ہم شبیہ پیغمبر تھے میرے عزیز، ہم شبیہ پیغمبر تھے۔ یزید جیسا دشمن ان کا چہرہ کٹا ہوا۔ بات بتاؤں، جب سر کٹ جاتا ہے تو چہرہ اتر جاتا ہے، اور جو چہرے مرنے کے بعد اتر جاتے ہیں وہ اچھے نہیں لگتے۔
کبھی کبھی تو چہرے ڈراؤنے لگتے ہیں، لیکن امام حسین کے کٹا ہوا سر جب یزید کے دربار میں رکھا گیا تب بھی یزید امام حسین کے سر کی رانائیاں دیکھ کے بولا حسین تجھ جیسا خوبصورت میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ دشمن کہہ رہا ہے تجھ جیسا خوبصورت میں نے کسی، سوچو تو صحیح، سر کٹنے کے بعد جبکہ خون کی دوران ختم ہو چکی ہے بظاہر، اس وقت دشمن کہہ رہا ہے تجھ سے زیادہ خوبصورت میں نے کسی کو نہیں۔ کتنے خوبصورت ہے بتاؤ امام حسین۔ علامہ عبدالرحمن جامی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں امام حسین کے چہرے سے یوں روشنی نکلتی تھی کہ اندھیری رات میں گلی میں چلتے تھے تو گلیاں ان کے چہرے کی روشنی سے منور ہو گیا، اتنے خوبصورت تھے۔ تو اس چہرے پہ داڑھی تھی کہ نہیں تھی؟ پھر آپ کے چہروں پہ کیوں نہیں ہے آپ کے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے جلسے کی محبت نہیں۔ تو میں جو بات کرنے چلا تھا بات ختم کر دوں اسی پر۔ ایک صحابی ہیں حضرت سیدنا جابر رضی اللہ عنہ، حضرت جابر بڑے عظیم صحابی، بڑی لمبی عمر پائی، کربلا کے بعد بھی وہ حیات ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی، حضرت جابر آخری عمر میں ان کی آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی، حضرت جابر کی۔ تو امام علی مقام تو شہید ہو گئے تھے، ان کے شہزادے امام زین العابدین تھے، تو بہت پیار کرتے تھے شہزادے سے۔ پھر ان کے شہزادے امام محمد باقر تھے۔ امام محمد باقر تو ابھی بالغ بھی نہیں ہوئے تھے جب حضرت جابر بڑھاپے میں پہنچے، اٹھنا بیٹھنا بھی مشکل تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ کوئی بیمار پڑا، ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی بیمار پڑتا ہے یا کوئی جنازہ ہوتا ہے، بڑے لوگ گھر کے نہیں جا پاتے تو گھر کے دوسرے لوگوں کو کہ بیٹا تم چلے جاؤ تاکہ ان کی دلجوئی ہو جائے۔ امام زین العابدین ایک بیمار کو دیکھنے نہ جا سکے بیمار کو دیکھنے، تو امام محمد باقر کو چھوٹے سے تھے، چھوٹے نہیں تھے بلکہ عمر ان کی کم تھی۔ میرا امام کبھی چھوٹا نہیں ہو سکتا، اس گھر کا بچہ بڑا ہے، لوگوں کے 56 والے وہاں نہیں پہنچ پاتے جہاں ان کے 55 والے پہنچے ہوتے ہیں۔ تقریر کا یہی مسئلہ ہے کہ یہ تلوار کی دھاڑ پہ چلنے کے برابر ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، اللہ محفوظ رکھے۔ لیکن بہرحال فکر رضا ہماری رہنمائی کرتی ہے ضرور، اور روح رضا کی برکتیں ہمیں میسر ہوتی رہتی ہے۔ یہ احتیاط اسی بارگاہ کی خیرات ہے الحمدللہ۔ ہاں تو بہرحال تو عمر آپ کی کم تھی، اور اس کم عمری میں ابھی بالغ بھی نہیں ہوئے تھے۔ امام زین العابدین نے فرمایا بیٹے تم چلے جاؤ، فلاں بیمار ہے، عیادت کراؤ۔ اتفاق سے وہ محلہ حضرت جابر کا محلہ تھا، تو جب آپ اپنے کچر پہ بیٹھ کر کے چلے تو محلے میں شور ہوا کہ کیا وہ دن تھے کہ رسول اللہ کے شہزادے شہر میں ایک محلے سے دوسرے محلے میں آتے تو پورے محلے میں غوغا ہوتا کہ نبی کا شہزادہ، نبی کا شہزادہ۔ کیا پیار تھا، کیا محبت تھی۔ صحابہ اور تابعین نے جو محبت کی اہل بیت سے وہ انہی کا حصہ ہے۔ نہ صحابہ کی طرح کوئی اہل بیت کو چاہ سکتا ہے اور نہ اہل بیت کی طرح کوئی صحابہ کا احترام کر سکتا ہے۔ یہ سارے خرافات لوگوں نے بعد میں پیدا کیے سیاسی طور پر فائدہ اٹھانے کے لیے کہ صحابہ اور اہل بیت میں اختلاف تھا، کوئی اختلاف نہیں تھا۔ صحابہ نے اہل بیت سے محبت کا حق ادا کیا اور اہل بیت نے صحابہ کی تعظیم کا حق ادا کیا۔ یہ بات میرے نوجوانوں دل پہ ہمیشہ لکھ لینا۔ اللہ اکبر۔ تو غوغا ہوا کہ نبی کا شہزادہ آ رہے، ابن رسول آ رہے، تو کسی نے حضرت امام محمد باقر سے کہا کہ آپ کے نانا کے صحابی حضرت جابر بھی اسی محلے میں رہتے ہیں، کیا آپ پسند کریں گے ان سے ملنا؟ تو کہا میرے نانا کے صحابی رہتے ہیں، میں ضرور پسند کروں گا، ضرور ملاقات کروں گا۔ تو وہ کچر وہاں سے وہاں پہنچا، اور جب آپ کے گھر پر امام باقر کی سواری پہنچی تو اس وقت تو آپ کے شاگردوں نے حضرت جابر سے کہا کہ اپنے گھر امام محمد باقر آئے ہیں، تو آپ غصے میں آ گئے۔ گھر کے پہنچنے کے بعد مجھے بتاتے ہو، کیا ظلم ہے تمہارا؟ کہا حضور پھر کب بتاتے؟ کہا کہ ان کے آنے سے پہلے مجھے بتایا ہوتا تو میں جہاں وہ تھے وہاں جاتا اور جا کر ان کو اپنے ساتھ اپنے گھر لاتا۔ وہ اکیلے کیوں آئے؟ میں جا کے لاتا ان کو۔ بینائی چلی گئی، اٹھنا بیٹھنا مشکل ہے، اور ڈانٹ رہے شاگردوں کو کہ وہ آئے اس کے بعد بتاتے ہو۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہاں ہے وہ؟ تو امام محمد باقر سواری سے اترے
تو آپ چل کر ان کے پاس گئے، ان کی پیشانی چومی اور ان کے سینے کا بٹن کھولا، جو بھی بٹن تھا، اور سینے پہ یوں ملا اور یوں مل کے یوں سونگا اور بہت مسکرائے. مسکراتے نہیں تھے لیکن اس دن بہت مسکرائے، اور ان کو سر پکڑ کر ان کو اپنی طرف کھینچا اور ان کے کان میں کچھ کہا تو پھر وہ بھی مسکرائے. بلکہ محمد باقر امام تو ہنس دیے، ایسا ہنسے کہ داڑھیں ظاہر ہوگی، ان کا چہرہ تمتمانے لگا. تو حضرت جابر نے پیشانی چومی، وجود چوما. حالانکہ عمر میں اتنا فرق تھا کہ حضرت جابر کے پوتے بھی جب امام محمد باقر سے عمر میں زیادہ تھے، پھر بھی عمر نہیں دیکھی، پیشانی چومی، سینہ چوما اور سینے پہ ہاتھ لگا کے اس کو سونگا اور کان میں کچھ کہا. اس کے بعد وہ رخصت ہو گئے. حضرت جابر نے فرمایا، اے میرے شاگردوں، اے میرے بچوں، اب میرے کفن کا انتظام کر لو، اب میں زیادہ دن تک حیات نہیں رہوں گا، دنیا سے چلا جاؤں گا. لوگوں نے کہا کیوں؟ تو فرمایا کہ رسول اللہ نے مجھ سے کہا تھا، اے جابر، ایک دن تیرے گھر میرا بیٹا آئے گا، میرے بیٹے امام حسین کے بیٹے کا بیٹا ہوگا اور اس کا نام محمد باقر ہوگا. جب وہ تیرے گھر آئے تو اس کو میرا سلام پہنچا دینا. تو میں وہی سلام پہنچانے کے لیے اب تک حیات تھا، اب میں وہ اپنی ڈیوٹی پوری کر چکا، اس لیے اب میری وہ کفن کی تیاری کر لو. میرے آقا نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ آئے گا، میں مطمئن تھا جب تک وہ آئے گا نہیں میں دنیا سے جاؤں گا نہیں. تو گویا کہ حضور نے مجھے گارنٹی دی تھی جب تک محمد باقر آ نہیں جاتے اس وقت تک میں دنیا سے جا نہیں سکتا. وہ آ گئے، اب میری زندگی میں کوئی بھروسہ نہیں. یہ پیار تھا، یہ محبت تھا. تو آقا فرماتے ہیں تمہارے درمیان پھوٹ ہو جائے گی جب تم میری اہل بیت سے محبت کرنا چھوڑ دو گے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف کرے. میری آپ حضرات سے گزارش ہے کہ نمازوں کی پابندی فرمائیں، نماز پڑھیں. یہ تو میرا عنوان ہی ہے، ہر جلسے میں کہتا ہی ہوں. اور مسلمان صحابہ کرام کے نزدیک وہی تھا. صحابہ کہتے ہیں کہ جو نماز پڑھتا تھا اللہ کے رسول کے دور میں ہم اس کو مسلمان سمجھتے تھے، جو نماز نہیں پڑھتا تھا ہم اس کو مسلمان نہیں سمجھتے تھے. بلکہ حضرت سیدنا خواجہ عثمان ہرونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار غریب نواز سے کہتے ہیں، بابا معین الدین، جس وقت یہ قوم نماز میں سستی کرنے لگے گی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بستیوں کو جلوا دے گا، ان کی بستیوں کو اجڑوا دے گا. آپ دیکھیں آج نماز میں سستی ہو رہی ہے، لوگ ہماری بستیاں اجاڑنے کے چکر میں. میں لوگوں کو ایک ہی بات کہتا ہوں، اللہ کا گھر تم آباد کرو، اللہ ہمارے گھروں کو آباد فرما دے گا. اور اگر اللہ کا گھر آباد نہیں کیا، بہانے کرتے رہے میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں پاک نہیں ہے، اور یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے، میرے عزیز ہمارے پاس آپ کا بہانہ چل جائے گا، اللہ کے یہاں کسی کا کوئی بہانہ نہیں چلے گا. اس لیے اگر چاہتے ہو اللہ کی بارگاہ میں سرخروئی اور دنیا میں عزت سے جینا چاہتے ہو، نماز کی پابندی کرو. آپ کو بتاؤں صحابہ کرام نے حالت جنگ میں بھی نماز کو ترک نہیں کیا. آپ جانتے ہیں سیدنا خالد ابن ولید نے مسلمانوں کا کتنا بڑا نقصان کیا تھا جنگ احد کے اندر، لیکن جنگ احد کے بعد ہی وہ مسلمان ہونے کے لیے آئے. تو مسلمان ہونے کے بعد ان سے فاروق اعظم نے پوچھا، خالد جب لوگ کسی کو ہرا دیتے ہیں تو اس کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے، تم لوگوں نے تو ہمارا اتنا نقصان کیا، اس کے بعد بھی تم مسلمان ہو رہے ہو؟ تو خالد ابن ولید نے کہا تھا جب جنگ کے اندر عین سورج غروب ہونے کا وقت قریب آ رہا تھا تو اس وقت میں نے ایک آواز سنی، کوئی آواز لگا رہا تھا کہ نماز کا وقت چلا نہ جائے، جو جہاں ہے وہیں کھڑے کھڑے نماز ادا کر لے. تو میں نے دیکھا عین جنگ کے اندر مسلمان نماز پڑھ رہے تھے. ہم نے سوچا کہ مسلمانوں کو حالت نماز میں مار ڈالنا آسان ہے، چلو یہ نماز میں اب جنگ نہیں کر سکتے تو ان کی گردنیں اڑا دو. تو میں نے دیکھا اس نماز پڑھنے والے پہ جو تلوار اٹھاتا اس سے
پہلے غیبی تلوار آ کر کے اس کی گردن اڑا دیتی، لیکن نمازیوں کا کچھ نہ ہو سکا۔ تب میں نے سوچا جو قوم نماز کی حالت میں بھی اپنے رب سے رابطہ کمزور نہیں کرتی وہ قوم کبھی مٹ نہیں سکتی، اور وہی مذہب حق ہے جہاں غیبی تلواریں مدد کیا کر سکتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے میں مسلمان ہو گیا۔ آپ سے پوچھتا ہوں مسلمانوں، مسلمان حالت جنگ میں بھی نماز نہیں چھوڑتے تھے، اور ہم اے سی میں پڑے پڑے نماز چھوڑ دیتے ہیں، پنکھوں میں پڑے پڑے نماز چھوڑ دیتے ہیں، نرم نرم گدوں پہ نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک بزرگ تھے، وہ بزرگ حج کے لیے جا رہے تھے، ایک بستی میں مسجد تھی، وہاں وہ رکے، دھول دھپیڑا کچرا وغیرہ دیکھا، سوچا مسجد میں کچرا، مسجد میں دھول، بہرحال انہوں نے اتنی مسجد کی جگہ صاف کی، نماز پڑھا۔ رات کو دیر گزری تو دیکھا کہ مسجد کی دیواروں سے رونے کی، جیسے بچہ روتا ہے ویسے کس رونے کی آواز آ رہی ہے۔ سوچا یہ آواز کہاں سے آ رہی، تو غور کیا تو دیواروں سے آ رہی تھی، اور وہ دیواریں کہہ رہی تھی اے اللہ جس نے ہمیں ویران کر دیا ہے تو ان کے گھروں کو ویران کر دے، اے اللہ جس نے ہمیں ویران کیا ہے تو ان کے گھروں کو ویران کر دے۔ جب صبح ہوئی لوگوں کو پتا چلا کہ بہت بڑے پیر صاحب آئے ہیں تو سب لوگ ملنے کے لیے آئے۔ وہ کہتا حضرت میرا ایسا ہو گیا، میرا ویسا ہو گیا، میری روزی کو ہو گیا، میرا وہ ہو گیا، وہ میرا فلاں ہو گیا، وہ میرا فلاں ہو گیا۔ وہ بزرگ نے فرمایا تم سب کے مسائل کا میرے پاس ایک حل ہے، کیا؟ مسجد صاف کرو، مسجد کو آباد کرو، نماز پڑھو، میں گارنٹی دیتا ہوں انشاءاللہ تمہارا سب مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اب وہ سچے لوگ تھے، کہہ کر کے چلے گئے۔ جب حج سے واپس آئے تو دیکھا مسجد بالکل صاف ستھری ہے، اور اس میں سب چیزیں بالکل قاعدے سے لگی ہوئی ہے، بہت سب کچھ اچھا ہے۔ مسجد میں قیام کیا، لوگوں کو پتہ نہ چلا رات کو آئے۔ اب رات کو وقت تو کیا دیکھا کہ کوئی دعا کر رہا ہے، اے اللہ جس نے مجھے آباد کیا انہیں آباد کر دے، اللہ جس نے مجھے آباد کیا انہیں آباد کر دے۔ جب صبح کو ملنے ان کو پتہ چلا کہ وہی حضرت آئے ملنے، حضرت آپ کی دعا کی برکت کہ ہمارا سب معاملہ ٹھیک ہو گیا، درست ہو گیا۔ حضرت نے فرمایا میری دعا کی کوئی برکت نہیں، تم نے اللہ کا گھر ویران کیا تھا، مسجد تمہارے لیے بد دعا کر رہی تھی، اب جب کہ تم نے اللہ کا گھر آباد کر دیا تو مسجد تمہارے لیے دعا کر رہی ہے۔ مسلمانوں جتنے بھی مسئلے میں ہو، کوئی ہو مالدار ہے، غریب ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، ان پڑھا ہے، پڑھا لکھا ہے، سب کچھ نہ کچھ مسئلے میں پریشان ہے، وجہ مسجد کی بد دعا ہے۔ جس قوم کے لیے مسجد بد دعا کرے وہ قوم کیسے سکون سے رہ سکتی ہے؟ مسجدوں سے محبت کرو، مسجدوں کو آباد کرو، اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم تو مسجد سے پیار کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے دیکھا کہ کسی نے مسجد میں چراغ جلا دیا، مسجد میں روشنی ہو گئی، تو حضور آئے تو دیکھا مسجد میں روشنی، فرمایا کس نے چراغ جلایا؟ آقا فلاں فلاں صحابی نے جلایا۔ تو آقا اتنے خوش ہو کے فرمایا اس کے اس عمل سے مجھے اتنی خوشی ہوئی ہے کہ اگر میرے گھر میں کوئی کنواری بیٹی ہوتی تو میں اس بیٹی کا نکاح اس کے ساتھ کر دیتا۔ اتنا خوش ہوئے حضور۔ آپ بتائیں جو مسجد میں چراغ جلا کے روشنی کر دے آقا اس سے اتنا خوش ہوتے ہیں، جو مسجد میں سجدوں کی کثرت کرے گا حضور اس سے کتنا خوش ہوں گے۔ اس لیے مسجدوں سے قریب آئیے، مسجدوں سے رابطہ استوار کیجیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے میری نسلوں کو اور آپ سب کو سجدے کی طرف آنے کی توفیق عطا فرمائے، سجدے کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ زندگی میں آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہ ہو، ترک نہ ہو، نہ چھوٹے۔ مولا جب نماز کا وقت آئے تو ایسی بے چینی اور بے قراری دے مولا کہ جب تک نماز نہ پڑھے دلوں کو قرار نہ ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔